149 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کے حوالے سے چند چیزیں پڑھی تھیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کی پیروی کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ تو جب ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم جب مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت شروع کر دی ہے، تو پھر کافروں کی بات ماننے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ کافر تو نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان اپنے اسلام پر قائم رہیں، کافر تو نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان متحد اور متفق رہیں، کافر تو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر گروہ بندی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور ان کی یہی بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کا ایمان، ان کا جو اسلام ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے، اور یہ ایمان اور رسول اور اسلام کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں کافر ہمیں بار بار تنگ کیوں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے خاکے بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔
تو وہ ہمیں اصل میں آزما رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمانی جذبہ کہاں تک ہے، ایمان کا لیول کہاں تک ہے، کیا ان کو ہمارے ان خاکے بنانے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پہلی دفعہ جتنا رد عمل ہوا تھا دوبارہ اتنا نہیں ہوا، تیسری دفعہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ اور پھر ایک چیز جب بار بار ہوتی رہتی ہے، ایک جھوٹ کو اگر بار بار آپ بیان کرتے رہیں تو وہ جھوٹ بھی سچ لگنا محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیا وار ہے، ایک چیز کو اتنا زیادہ پیش کر دے، وہ اتنا زیادہ پیش کر دو کہ اگلا بندہ یہی سمجھے کہ شاید یہ سچ ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہی سچ ہے۔ تو کافر تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہارا اسلام یا تمہارا مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اسٹیٹ یا ریاست کو مذہب کے اندر مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ مسلمان بن کر رہے، کوئی بندہ یہودی بن کر رہے، کوئی بندہ عیسائی بن کر رہے، مجوسی یا ہندو بن کر رہے، ہر بندے کا یہ پرسنل معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو بھی بن کر رہے، اسٹیٹ یا ریاست کو اس کے اوپر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم مسلمان بنو یا تم نمازیں پڑھو یا ان کے اوپر زکوٰۃ کے حوالے سے ریاست جو ہے وہ چیزیں ان کے اوپر نافذ کرے۔ تو مسلمان، حالانکہ اسلام تو یہی ہے، اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو ریاست ہے، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ اپنی پوری رعایا کا ذمہ دار ہے، جو جس عہدے پر ہے اس کے جتنے متحد لوگ ہیں وہ سب لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سوال کیا جائے گا۔ تو اگر ہم کافروں کی ان باتوں کو مان لیں، کافر تو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر چینلز کو اور میڈیا کو آزاد کر دو تاکہ مادر پدر آزاد لوگ جو ہیں، جو برہنہ لوگ ہیں، جو کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں، وہ یہاں چینلز کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اور پھر ہماری حکومتیں بیچاری اتنی مجبور ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو قانون ہیں یا انٹرنیشنل جو استعماری قوتیں ہیں ان کے پیچھے لگ کر وہ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے کسی بڑے سیاستدان نے یا کسی بھی بڑے سربراہ نے کہا ہو جی سارے نمازیں پڑھا کرو، جی سارے روزے رکھا کرو، سارے جی مسجدوں کا دھیان کیا کرو، نیکی کا کام کیا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، بلکہ روکا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، دینداری کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کی داڑھی پوری ہے، سنت کے مطابق ہے، تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ دین کے اوپر عمل کرنا اس وقت ہمارے پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ایک مشکل اور آزمائش والا کام بن چکا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کافروں کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کی بات کو مان رہے ہیں، وہ ہمیں قرضہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی باتیں منوانا شروع کر دیتے ہیں، وہ مساجد کے حوالے سے پالیسیاں بنواتے ہیں، وہ علماء کے حوالے سے پالیسیاں بنواتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں بناتے ہیں جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم کافروں کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہمیں اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی کی اتباع یا کسی کی اطاعت جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ گویا کہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا صریح کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، تو کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، مرتد کر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر۔ یعنی اگر ان کی بات مان کر تم اسلام سے ہٹ گئے، اسلام کے اوپر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا، ان کے پیچھے لگ کر تم اسلام کی توہین یا استخفاف کرنا شروع ہو گئے، تو پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، لہٰذا تم اپنے مولا اور اللہ کی ہی اطاعت کرو، ان کافروں کی بات کو نہ مانو۔ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ انسان کی تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت اور آزمائش کے اندر اللہ مدد کرنے والا ہے۔ بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہیں،
لیکن ایک یکدم ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فرشتہ بنا کر مددگار جو ہے وہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین مددگار ہے۔ ساری دنیا اگر آپ کی مخالف ہو جائے اور اللہ آپ کا مددگار ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، تو ساری کائنات مل کر آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایک ہے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم جملہ یہ بولتے ہیں کہ تجھ سے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم کسی قبر والے سے مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم کسی درخت سے نہیں مانگتے ہیں، کسی بت سے جا کر نہیں مانگتے ہیں، ہم صرف اللہ رب العزت کی ذات سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے رزق مانگنا ہو، ہم نے اولاد لینی ہو، ہم نے مشکلات سے نکلنا ہو، ہم نے ڈوبے بیڑے کو تارنا ہو، کوئی بھی ہمارا کام ہو جس میں ہم ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، تو ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں، اب اس آیت کا تذکرہ جو ہے وہ دوبارہ غزوہ احد کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، روب ڈال دیں گے۔ تو یہ روب جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ میں جہاں بھی ہوں یا میری امت کے لوگ جہاں بھی موجود ہوں، وہ ہر جگہ زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجداً و طہوراً۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں۔ یہ غنیمتیں جو ہیں پہلے امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، مال غنیمت اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، وہ مال غنیمت کسی کے کام نہیں آتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور وہ جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے، کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی دو بستیوں کی طرف، اور پھر ان کا وقت محدد ہوتا تھا، کوئی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یعنی وقت بھی محدد محدود ہوتا تھا اور ان کا علاقہ بھی محدود ہوتا تھا۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، اللہ نے دشمن کے دل کے اندر میرا روب ڈال دیا ہے 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی جب میں اور میرا لشکر 1 مہینے کی مسافت ابھی تک دشمن سے دور ہوتے ہیں تو اس کے اوپر، دشمن کے اوپر روب اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ اگر مجاہدین کی جماعتیں صحیح اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق باقاعدہ مجاہدین اور مسلمان جہاد کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسا روب پیدا کر دیتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ پہلے ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ روب دیے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو بعض کافروں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم دوبارہ بھرپور حملہ کریں اور مسلمانوں کا معاملہ ہی ختم کر دیں۔ جب مسلمان بھاگ رہے ہیں، 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے زخموں سے چور ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مطلب کہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کا کچھ نقصان کیا اور پھر دوبارہ گھوم کر وہ واپس جانا شروع ہو گئے۔ جب وہ جنگ میدان احد سے کافی دور گئے نا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم مکمل فتح حاصل کر لیں، ہمارے پاس موقع تھا۔ لیکن ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو پھر ان کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جو ہیں ان کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ کو آرام سے تھوڑا بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی ہتھیار نہ رکھیں بلکہ کافروں کا پیچھا کریں۔ اور پھر جب ان کے جاسوسوں نے ان کو جا کر خبر دی کہ مسلمان تمہارے پیچھے آ رہے ہیں
تو وہ اور زیادہ مرعوب ہو گئے اور ڈر گئے، اور پھر وہ وہاں سے انہوں نے یہی عافیت سمجھی کہ ہم جلدی جلدی جیسے ہو سکتا ہے مکہ پہنچ جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمان دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں اور پھر ہم ہمیں جو عارضی سی فتح ہوئی ہے کہیں دوبارہ شکست کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، آپ کا رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مشرک آدمی قبر سے بھی ڈرے گا، حجر سے بھی ڈرے گا، شجر سے بھی ڈرے گا، بلی سے بھی ڈرے گا، کتے سے بھی ڈرے گا، وہ دھاگے باندھے ہوئے درختوں سے بھی ڈرے گا، جہاں بھی اس کو کوئی منفرد چیز نظر آئے گی نا وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ اب ایک آدمی مشرک جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر اس کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو وہ کہتا ہے جی میرا تو سفر منحوس ہو گیا۔ او بھائی کالی بلی نے تمہارا سفر کیسے منحوس کر دیا؟ وہ تو اپنا چوہا کھانے کے لیے وہاں سے کہیں گزر گئی ہوگی، چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی، بھائی اس کے گزرنے سے تمہارے سفر پہ کیا اثر ہے؟ لیکن ایک مشرک آدمی جو ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ پتھروں سے ڈرتا ہے۔ بت ہیں، یہ بتوں کو دیکھیں، کیا ہے بت؟ یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آدمی وہ اسی بت سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے اولاد دیتا ہے، یہ مجھے پالتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ او بھائی انسان جو ہے، اب ایک انسان زندہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے، اس کے ساتھ سب کچھ کریں گے، جب وہ مر جائے گا مرنے کے بعد پھر اسے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ او بھائی جو زندہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ مرنے کے بعد تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مشرک آدمی جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے، مشرک آدمی ہر چیز سے خوف کھاتا ہے، لیکن ایک موحد آدمی جو ہے اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ ہر میدان کے اندر، ہر جگہ پر وہ ڈٹ جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، فیصل آباد کے اندر وہ کسی دربار پہ ایک شیشم کا درخت تھا، تو کسی نے کہا جی اس کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ کاٹ نہیں سکتا ہے، تو چند ایک ہمارے اہل حدیث اور معاہد ساتھیوں نے کہا جی ہم اس کو کاٹتے ہیں، اور پھر انہوں نے کاٹا، اللہ کا نام لے کر کاٹا اور اس کو لے کر چلے گئے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پر انہوں نے بڑا جو ہے چیلنج کیا تھا کہ آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے، بابا جی ہیں وہ آپ کا کلا کما کر دیں گے یا آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ جو بھی ہے۔ بہرحال تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ دن کو اللہ سے مانگیں، رات کو اللہ سے مانگیں، آپ تنہائی میں مانگیں، آپ مجلس میں مانگیں، آپ اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، کسی زبان میں مانگیں، اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ سب کی سن بھی رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا بھی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں بہت سارے ایسے دربار، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کرونا کی وجہ سے حکومت نے سب کو بند کر دیا ہے، تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لیتے تھے ان سے جا کر لیتے تھے، وہ اب کہاں سے لیں گے؟ کون دے گا اب ان کو؟ اب پھر وہ اللہ کے در پہ آئیں گے نا، اللہ سے مانگیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمیشہ دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، آدمی ڈائریکٹ اسی کے ساتھ ہی اپنی لائن میں لا کے رکھے، اپنا رابطہ اسی کے ساتھ رکھے۔ اور پھر یہ بزرگ وہ ہیں، اگر آج وہ زندہ ہو کر آ جائیں نا اور دیکھ لیں کہ ہماری قبروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ڈنڈے مارے ان لوگوں کو کہ بھائی ہم نے تمہیں یہ بات تو نہیں کہی تھی، اور ہم تو تمہیں توحید اور اچھی بات سمجھا کے گئے تھے، قرآن والی بات سمجھا کے گئے تھے۔ اور پھر یہ شرک اور اس طرح کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنی ہے، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بما اشرکوا باللہ، یہ جو روب اللہ نے ڈالنا ہے وہ اس لیے ڈالنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ شرک ایسی چیز ہے کہ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے جائز ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ شہداء کو، نہ صالحین کو، نہ اپنے اولیاء کو، کسی کو بھی اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے لوگوں کو مقام دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، مناصب دیے ہیں، انبیاء کو بڑے بڑے مقام دیے ہیں، اولیاء کو اللہ نے بڑے بڑے مقام دیے ہیں، شہداء کو اللہ نے بڑے بڑے مقام دیے ہیں، صالحین کو اللہ نے بڑے بڑے مقام دیے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام کا رد کرتے ہیں، ان کے مقام ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کے اختیارات نہیں ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہیں، اور جو اختیار اللہ کا ہے، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ سے ہی ہمیں مانگنا ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے، ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ چلیں جی ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے خاسرین، خسارہ پانے والے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، ان کی بات کو مانا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ پانے والے لوٹو گے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے رعب، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔